أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين۔ سورہ فرقان کا اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ اگر تم اپنے رب کی عبادت نہ کرو تو پھر اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں، پھر اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ لہٰذا اللہ کو اگر تمہاری پرواہ ہے تو تمہاری عبادت سے، اور اگر عبادت نہ کرو تو پھر وہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اور بطور مثال کہ ہم تمہارے سامنے چند قوموں کا تذکرہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے رب کی عبادت نہیں کی تو رب نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کو پاش پاش کر دیا، باوجود اس کے کہ وہ قوت کے اندر، شدت کے اندر اور پریکٹیکل لائن میں، مجاہدے اور ریاضت و مشقت میں، محنت اور ٹیکنالوجی میں تم سے اوپر تھے، بڑی بڑی قومیں تھیں، لیکن جب عبادت نہیں کی تو رب نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور ان قوموں کا تذکرہ سورۃ الشعراء کے اندر ہے، اور سورہ شعراء کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، تا سین میم، جس کے معنی اور مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ اعلم بمرادہ، اور یہی جمہور مفسرین کا قول ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں جو تمہارے سامنے ہیں پڑھنے کے لیے قرآن مجید کی، الکتاب المبین، یہ ایسی کتاب کی ہیں، ایسے قرآن کی ہیں، المبین جو کہ واضح ہے۔ لعلک باخع نفسک، لفظ بخع، باخع یہ فاعل کا صیغہ ہے، بخع یبخع بخعا فہو باخع۔ باخع کا لفظ بخع اصل آتا ہے ذبح کرنے کے معنی میں۔ ایک گردن میں کی ایک رگ ہوتی ہے جہاں تک جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس رگ کو بخع کہتے ہیں۔ اس رگ تک اگر ذبح نہیں کریں گے تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو اس کا لفظی ترجمہ یوں ہے کہ آپ اپنے نفس کو اس لیے ذبح کر رہے ہیں اللہ یکون مومنین، کہ یہ کافر آپ کی بات پر ایمان نہیں لاتے۔ مفہومی ترجمہ اس کا یوں ہے، لعلک باخع نفسک، کیا آپ اپنے نفس کو ہلاک کر دیں گے گھل گھل کر، حسرت کر کر کر، صرف اس بات پر کہ اللہ یکونوا مومنین، کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی یہ نبی آپ کافروں کی باتوں پر پریشان نہ ہوں، غم نہ کھائیں۔ ان سے پہلوں کی قوموں کا تذکرہ ہم کر کے بتا رہے ہیں، سارے انبیاء، سارے رسولوں کے ساتھ ان کی قوموں نے یہی کیا ہے۔ آپ بھی ان کافروں کے غم کے اندر اپنے آپ کو نہ گھلائیں۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ، اگر ہم چاہیں تو نازل کر دیں ان پر آسمان سے نشانی، فظلت اعناقهم لها خاضعین، تو ہو جائیں ان کی گردنیں اس آیت کے سامنے جھکی ہوئی۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث، اور نہیں آتی ان کے پاس، یہاں پر من ذکر من الرحمن، ذکر سے مراد یہاں پر قرآن یا نصیحت نہیں ہے جیسے کہ عموماً ہے، یہاں پر ذکر سے مراد ہے فرمائش۔ اور نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی فرمائش۔ نئی کا ترجمہ میں کر رہا ہوں محدث سے، جو لفظ محدث آ رہا ہے اس سے نئی کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث، اور نہیں آتی ان کے پاس ان کی کوئی تازہ فرمائش، نئی فرمائش الرحمن کی طرف سے، الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ کہ وہ اس کو اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں۔ فقط کذبوا، سو تحقیق انہوں نے جھٹلایا، فسیاتیہم، تو عن قریب ان کے پاس آئیں گی، انباء حقیقت، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ الم یروا، کیا وہ دیکھتے نہیں، الی الارض، زمین کی طرف، کم امتنا فیہا، کہ کتنی چیزیں ہم نے اس میں اگائیں، من کل زوج کریم، ہر قسم کی نوع، ہر قسم کی اقسام میں سے۔ زوج کہتے ہیں جوڑے کو، جس طریقے سے مرد اور عورت، میاں بیوی، بہن بھائی، لڑکا لڑکی، یہ جوڑا ہے، اسی طریقے سے درختوں کے اندر اور پھلوں کے اندر بھی جوڑے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جوڑے کے بجائے ایک خاص قسم کو زوج کہا جا رہا ہے، کہ وہ زمین کی طرف دیکھتے نہیں کہ ہم نے ایک زمین کے اندر کتنی خاص قسم کی چیزیں اور بہترین چیزیں اگائیں۔ ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بلا شبہ آپ کا رب زبردست رحم کرنے والا ہے۔ اگر لفظ عزیز جو کہ اللہ کی صفت ہے، اگر یہ مفرد آئے گا، یعنی اللہ هو العزیز، مفرد کا مطلب اکیلے آئے گا، تو اس کا ترجمہ آپ کریں گے زبردست غالب یا طاقتور زبردست۔ اور لفظ عزیز اگر موصوف ہوگا اور ساتھ صفت آ رہی ہوگی، موصوف صفت تو سمجھ گیا نا، العزیز موصوف ہے، الرحیم صفت ہے، تو اس صورت کے اندر ترجمہ کریں گے اگلے والے جملے کو ملا کر۔ العزیز کا ترجمہ صرف کریں گے زبردست، اور الرحیم کا مطلب رحم کرنے والا، تو ہو گیا زبردست رحم کرنے والا۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، جب آپ کے رب نے پکارا موسیٰ کو، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جاؤ گنہگار قوموں کے پاس، قوم فرعون جو فرعون کی قوم والے تھے، أَلَا يَتَّقُونَ، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ ان کو جا کر کہو کہ کیا وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ قال، وہ کہنے لگے، ربی ہے میرے رب، انی اخاف ان یکذبون، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ مجھے نہ جھٹلائیں، ویضیق صدری، میرا دل تنگ ہوتا ہے، ولا ينطلق لسانی، اور میری زبان نہیں چلتی، فارسل الی ہارون، تو ہارون کو بھی میرے ساتھ وزیر بنا کر، نبی بنا کر بھیج دیجئے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ، اور میرے ذمے ان کا ایک گناہ ہے، فَأَخَافُ، تو مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے، أَن يَقْتُلُونَ، کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ کیا گناہ ہے؟ قبطی کو جو انہوں نے قتل کیا تھا وہ گناہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہہ رہے ہیں کہ میرے ذمے ایک گناہ ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ اس گناہ کی پاداش میں مجھے مار ڈالے۔ قال کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز ایسی بات نہیں، فاذهبا بآیاتنا، تم دونوں جاؤ ہماری نشانی لے کر، انا معکم مستمعون، بلا شبہ ہم تم کو سنتے والے ہیں، یعنی جو تم کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو، تمہارے ہر عمل پر، تمہارے ہر بول پر ہماری گرفت اور نظر ہے۔ فاتیا فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، اور دونوں کہو، انا رسول رب العالمین، ہم دو جہانوں کے رب کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم یہ کہنے کے لیے آئے ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کیونکہ بنی اسرائیل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دراصل ملک شام کے رہنے والے تھے، اور یہ بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا، 6,30,000 کے قریب یہ بنی اسرائیلی تھے جن کو فرعون غلام بنا کر ظلم کی چکی کے اندر پیس رہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ اب فرعون نے یہ بات سنی تو فرعون ذاتیات پر اتر آیا، جب سامنے والے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ ذاتیات، پرسنل ہو جاتا ہے۔ تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پرسنل ہو گیا اور کہنے لگا، قال الم نربک فینا ولیدا، فرعون کہنے لگا کہ کیا تو ہمارے درمیان بچہ ہو کر ہم نے تیری تربیت نہیں کی، یعنی ہم نے تیرے کو بڑا نہیں کیا، تربیت نہیں کی اس حال میں کہ تو بالکل ہمارے درمیان بچہ تھا۔ اگر آپ کو وہ واقعہ یاد ہو کس طریقے سے جو پہلے گزر چکا ہے اور آگے سورۃ القصص کے اندر بھی آئے گا، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو ٹھہرا رہا اپنی عمر میں چند سال ہمارے یہاں، وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تو نے کیا ایسا کام جو تو نے قتل کا کیا تھا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اب حال یہ ہے کہ تو ہو گیا ناشکروں میں سے۔ کافرین کا ترجمہ یہاں پر ناشکرہ، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو مجھے ایسے موقع کے اوپر ہمارے ساتھ رہتا اور دب کر رہتا کہ بھائی ہم تیرے محسن ہیں، ہم نے تجھے بڑا کیا، ہمارے درمیان تو نے اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارا اور پھر ہمارے آدمی کو مار ڈالا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو ہمارے درمیان دب کر رہتا، پس کر رہتا، اور ہوا یہ کہ تو اپنے ہمارے اوپر چڑھ کر کہہ رہا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو جواب دیا تو اس جواب کے اندر کمال عاجزی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ذاتیات پر اترا۔ ذاتیات کیا تھی؟ کہ تو ہمارے درمیان، ہم نے تیرے ساتھ یہ کیا۔ جیسے کوئی آج کل کے ہمارے بڑے ہوتے ہیں تو وہ کسی بات پر اگر آپ ان سے کچھ کہہ دیں تو وہ چھوٹوں پر کیا کرتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو کیا کریں، تو وہ احسان جتلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کمپنی کا مالک ہے، اس کو اگر کہہ دے اس کا ماتحت کہ یار آپ میرا اوور ٹائم لیتے ہو، تو مالک کو اچانک کیا یاد آتا ہے کہ یاد ہے میں نے تیرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ یہی فرعون اس کے ساتھ کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کا جواب پہلے دیتے جس کا تذکرہ پہلے موسیٰ علیہ السلام فرعون نے کیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری بات کا جواب پہلے دے رہے ہیں۔ آخری بات کیا تھی؟ قتل والی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فعلتها اذا وانا من الضالین، کہ ہاں میں نے کیا تھا لیکن میں ہو گیا تھا غلطی کرنے والوں میں سے۔ یہاں پر ضالین کا اصل ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ گمراہ، لیکن نبی ہے تو نبی کے لیے میں اور آپ گمراہ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، کہیں گے کہ میں نے کیا تو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں غلطی کرنے والوں میں سے ہو گیا تھا، چونک کرنے والوں میں سے ہو گیا تھا۔ تو لہٰذا اپنے کمال عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قتل کی بات کا جرم پہلے خود اعتراف کیا کہ ہاں وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، تو میں بھاگ گیا تم سے جب مجھے تم سے خوف محسوس ہوا۔ فَوَهَبَ لِي، میرے رب نے مجھے عطا کی، ربی میرے رب نے، حکماً عقل و دانش مندی، وَجَعَلَنِي، اور مجھے بنا دیا، من المرسلین، رسولوں میں سے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اب پہلی بات کا جواب کہ جو ذاتیات پر اترا تھا اس کا جواب حضرت موسیٰ دے رہے ہیں۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، تو مطلب اگر تو نے مجھے بڑا کیا، تو نے مجھے پالا پوسا، تیرے درمیان میں رہا، تو کیا یہ ایسی نعمت ہے جس کا تو آج مجھ پر احسان جتلانا چاہتا ہے، اور اس کا ظلم تو مجھ پر یہ کرنا چاہتا ہے کہ سارے بنی اسرائیل کو تو اپنا غلام بنا لے صرف اس لیے کہ تو نے مجھے بڑا کیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور کیا یہ واقعتاً ایسی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتلا رہا ہے، ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تو غلام بنا لے بنی اسرائیل کو۔ اب فرعون کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ واقعتاً ایک بچے کو پالنا اور پوسنا اور بڑا کرنا، اس کی سزا پورے بنی اسرائیل کو اگر دینی تھی تو اس کا کیا حق پہنچتا ہے کہ پورے بنی اسرائیل کو سزا دے۔ اب فرعون نے پینترا بدلا اور کہنے لگا قال فرعون وما رب العالمین، اللہ کی ذات کے لیے کہا ماں، اور ماں کا لفظ غیر جاندار کے لیے آپ حضرات نے پڑھا عربی زبان میں بولا جاتا ہے، لیکن چونکہ ماں بول کر کسی چیز کی اوصاف کا ذکر ہوتا ہے، من سے کسی چیز کی حقیقت کا اعتراف ہوتا ہے، من ہوا کون ہے وہ، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے لیے چونکہ حقیقت اور ادراک کرنا عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے تو من نہیں کہا ماں، کہ اللہ کے اوصاف بتاؤ ذرا، تم یہ بار بار رب العالمین بولتے ہو کہ دو جہانوں کا پالنے والا، اس کے اوصاف کیا ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا پالنے والا ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم کو اس بات کا یقین ہے۔ قال لمن حولہ، فرعون نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہا الا تستمعون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، سنتے نہیں؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، فرعون نے کہا کہ موسیٰ کہتا ہے کہ یہ اس کا رب تم سب کا رب ہے، اور تم سے پہلے جو آباء و اجداد گزرے اس سب کا پالنے والا ہے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں سے اس نے یہ کہا۔ قال، پھر فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم، اب فرعون مخاطب ہے اپنے آس پاس کے لوگوں سے اور کہہ رہا ہے کہ تمہاری طرف جس کو رسول بنا کر بھیجا کیا ہے لمجنون، وہ تو پاگل ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، پھر حضرت موسیٰ نے کہا صرف آسمان اور زمین کا ہی نہیں بلکہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا پالنے والا ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ قال، اب فرعون نے کہا، اب مزاحمت پر اتر آیا، پہلے پینترا بدلا پھر بھی حقیقت آیا نہیں ہوئی، اب مخاصمت اور مزاحمت پر اتر آیا۔ انبیاء ہمیشہ ٹیبل ٹاک اور مذاکرات کے قائل ہوتے ہیں، وہ جہاد کے میدان کے علاوہ عام مناظروں کے اندر کبھی بھی کسی بھی قسم کے جدل کو، مزاحمت کو، مخاصمت کو پسند نہیں کرتے، وہ ان کی پہلی ترجیح ہے مذاکرات اور ٹیبل ٹاک، جبکہ نبی کے جو منکر ہیں اور کافر ہیں ان کی ترجیح کیا ہوتی ہے آخر کے اندر جب کچھ سمجھ میں نہیں آئے؟ لئن اتخذت الہا غیری، اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو معبود بنایا، لاجعلنک من المسجونین، تیرے کو کر دوں گا جیل والوں میں سے، یعنی تجھے جیل میں بھیج دوں گا۔ قال ولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ نے کہا اچھا اگر میں تیرے پاس لے کر آ جاؤں کوئی واضح نشانی پھر؟ قال، فرعون کہنے لگا فات بہ، لے آ اس کو جو نئی نشانی کا تو تذکرہ کر رہا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچے میں سے۔ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، ڈال دیا اس نے موسیٰ نے اپنی لکڑی، فاذا هي، بس وہ لکڑی ہو گئی، ثعبان، بڑا اژدہا،
مبین واضح. کہیں آیا ہے جان، کہیں آیا ہے ثعبان، اور سورہ طٰہٰ میں کیا آیا تھا؟ حیہ. تین الگ الگ قسم کے الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں، ثعبان، حیہ اور جان. تو تین الگ الگ چیزیں تھیں. یہ کیا تھا؟ اس کا جواب میں نے آپ کو سورہ طٰہٰ میں جو پہلا سبق جمعے کو پڑھایا تھا اس میں دے دیا تھا. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا، نکالا. فَإِذَا هِيَ، تو وہ ہاتھ ہو گیا بَيْضَاءُ، سفید چمکتا ہوا، لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے. قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ، موسیٰ علیہ السلام نے سرداروں سے کہا اپنے آس پاس، إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، پڑھا لکھا. علیم، جاننے والا، پڑھا لکھا جادوگر. یرید، چاہتا ہے، ان یخرجکم من ارضکم بسحر، کہ نکال دے تم کو تمہاری زمین سے اپنے جادو کی وجہ سے. فماذا تأمرون، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ فرعون نے کیا کہا؟ تمہاری کیا رائے؟ قالوا، موسیٰ علیہ السلام کے آس پاس کے مشیر کہنے لگے، ارجہ، مہلت دے دیں اس کو بھی، واخاہ، اور اس کے بھائی ہارون کو، وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، اور بھیج دیجئے شہروں کے اندر بلانے والا. حاشرین، بلانے والا، جمع کرنے والا، جیسے مشیر یا چپڑاسی، نقیب، اس قسم کے لوگ جو شہروں کے اندر ندا لگا دیں، آواز لگا دیں کہ بھئی فلانے قسم کے لوگ آ جائیں، بادشاہ بلانا چاہتا ہے. یا تو کا، وہ جمع کرنے والے لے کر آئیں گے آپ کے پاس، بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ، ہر قسم کے پڑھے لکھے ماہر جادوگر کو. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ، جادوگر جمع کر دیے گئے، لِمِيقَاتِ يَوْمٍ معلوم، ایک معین دن کے اندر، مقررہ وقت کے لیے. وَقِيلَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے اندر اشتہار لگا دیا گیا، لوگوں سے کہہ دیا گیا، هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، کہ تم بھی آؤ، تم بھی جمع ہو رہے ہونا. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ، تاکہ ہم اپنے جادوگروں کی پیروی کریں، ان کانوا هم الغالبین، اگر وہ جیت جائیں. فلما جاء السحرہ، جب جادوگر آ گئے، قالوا لفرعون، سارے جادوگر فرعون سے کہنے لگے، أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم جیت گئے تو ہم کو انعام میں کیا ملے گا، اجرت کیا ملے گی. یہی ان کے باطل پر ہونے کی نشانی تھی کہ حق پر ہونے والا شخص، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ عالم ہو، وہ پیسوں کا تقاضا نہیں کرتا، وہ مانگنے والا نہیں ہوتا اپنی ذات کے لیے کہ یہ کر دو وہ کر دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء کے بارے میں اسی سورۃ الشعراء میں بار بار آئے گا، ما اسألکم علیہ من اجر، میں کسی اجرت کا تقاضا نہیں کرتا. انہوں نے آتے ہی فرعون سے کس چیز کا تقاضا کیا کہ انعام کیا ملے گا، کیونکہ انبیاء کی نظر آخرت کے انعام پر ہے اور لالچیوں کی نظر دنیا کے انعام پر ہے. تو فوراً تقاضا کیا کہ ہمیں اجرت کیا ملے گی. تو فرعون نے کہا کہ اجرت کے اندر مال تو بہت دوں گا، اور مال کے ساتھ ایک بڑی تم کو انعام یہ دوں گا، نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ تم میرے بڑے قریبی مشیروں میں سے ہو جاؤ گے. اب یہ قریبی مشیر ہونا کوئی کم انعام ہے؟ قریبی مشیر اگر ہو جائے تو پھر تو آدمی کرپشن ہی کرپشن کرے، قریبی ہوگا تو کوئی اس کو پکڑ ڈکر ہی نہیں کر سکے گا. قال لهم موسیٰ، ان سے موسیٰ نے کہا، القوا ما انتم ملقون. چنانچہ پہلے بات ہوئی، جادوگر کہنے لگے کہ آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، القوا، ڈال دو، ما انتم ملقون، جو تم ڈالنے والے ہو. فالقوا حبالهم، تو انہوں نے ڈال دیے اپنی رسیاں، وعصیہم، اور اپنی چھوٹی لکڑیاں. وقالوا، اور کہنے لگے، بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، آج تو ہم ہی جیت کے رہیں گے. غیر اللہ کی قسم کھانا کافروں کا وتیرہ ہے، فرعون کی قسم کھا رہے ہیں. اور یہی ہمارے زمانے میں ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی قسم، میری ماں کی قسم، کیا کہتے ہیں، آؤ کھانے پہ بیٹھو آیا، کھانے جی روزی دی قسم، روٹی جی قسم، روٹی منجے ہاتھ میں، روٹی جی قسم. یہ ساری غیر اللہ کی جتنی قسمیں کھانا، یہ کافروں کا طریقہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود کی حدیث، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. کیونکہ قسم ہمیشہ اس کی کھائی جاتی جس کی دل میں عظمت ہے، اور تبلیغ والے کہتے ہیں عظمت کس کی ہونی چاہیے دل میں؟ صرف اللہ کی. اب اگر وقتی طور پر آپ نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو دل سے اس کا مطلب اللہ کی عظمت نکل گئی. جب اللہ کی عظمت نکلی تو آپ نے شرک کر دیا.
تو یہ کافر تھے، اس وقت کہنے لگے بے عزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، ہم آج جیت کے رہیں گے۔ فالقى موسیٰ عصاہ، موسیٰ نے ڈال دی اپنی لکڑیاں، فاذا ہی تلقف، بس وہ نگلنے لگی، ما یافکون، جو وہ جادوگر جھوٹ گھڑ کر لائے تھے۔ فالقی السحرہ ساجدین، سارے کے سارے جادوگر گر پڑے سجدے کی حالت میں۔ قالوا، اور کہنے لگے، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے دو جہانوں کے پیغمبر پر، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال، فرعون نے کہا، آمنتم لہ، تم موسیٰ پر ایمان لے آئے، قبل ان آذن لکم، قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دیتا، یعنی یار تم تو میری پارٹی کے آدمی ہو، ایمان لانا تھا مجھے پہلے چھپڑ میں بتا تو دیتے، تم نے ایسے سر عام میری توہین کر دی، سب لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اب کہنے لگا کہ یہ تم لوگ آپس کے اندر مل جل کر، یہ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو، اور تم سب مل کر ہمیں یہاں سے بے دخل کرنا چاہتے ہو اور زمین سے نکالنا چاہتے ہو۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ فلأقطعن، فلسوف تعلمون، اب عن قریب تم کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی طرف سے کاٹ دوں گا، کیونکہ تم نے بھی تو میری توہین کی ہے، میری عزت کو خاک میں ملایا ہے، اب میں تم کو ایسا بنا دوں گا جو تم برسر عام تم لوگوں کے لیے ذلت بن جاؤ گے۔ تمہارا سیدھا ہاتھ کاٹ دوں گا تو الٹا پاؤں کاٹوں گا، اور اگر الٹا ہاتھ کاٹا تو سیدھا پاؤں کاٹوں گا، من خلافن کا یہ مطلب ہے، اور پھر تم کو چھوڑ دوں گا نہیں۔ ثم لأصلبنکم مجمعین، پھر تم سب کے سب کو سولی پر چڑھا دوں گا، تم سب کے سب کو۔ یہ سولیوں پر چڑھانا بھی غیر قوموں کا وتیرہ ہے، شریعت میں ہمارے یہاں سولی پر چڑھانا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، کیونکہ سولی پر چڑھانے کے اندر بعض اوقات آدمی کو تکلیف زیادہ ہے۔ اگر قتل کرنا ہی ہے کسی کو تو سولی پر چڑھانا شریعت کے نزدیک کوئی پسندیدہ فعل نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو قتل کرنے کا شریعت نے طریقہ بتایا، گردن سے سر اڑا دو، یہ طریقہ ہے۔ گردن سے سر اڑنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ جلاد قسم کا، اچھے مٹیریل کا اور اچھی نسل کا جلاد ہو تو 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ کے اندر سرتن سے جدا، اور سولی کے اندر تکلیف بھی زیادہ ہے۔ حالانکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو سارے انسانی مزاج کے، انسانیت کے ہم حقوق ادا کرنے والے ہیں، لیکن چڑھاتے سولیوں کے اوپر۔ تو یہ سولیوں پر چڑھانا پہلے سے غیر قوموں کا وتیرہ رہا ہے، ہماری شریعت میں اس قسم کی کوئی زیادہ نظیر نہیں ہے، اس لیے جتنے بھی قتل کے مواقع شریعت نے بتائے ہیں وہ قصاص ہیں، اور قصاص کے اندر سولی نہیں ہے بلکہ سرتن سے جدا ہے۔ باہر والے کہتے ہیں کہ بھائی مقصود تو قتل کرنا ہے تو جیسے بھی قتل ہو، تو ہماری شریعت نے تو مسلح کرنے سے بھی منع کیا، حالانکہ وہ قتل ہے۔ اور جب جنگ بدر کے اندر، دوسرے جنگ غزوہ احد کے اندر کافروں نے مسلمانوں کا مسلح کیا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ مسلح مت کرنا، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ یہ شریعت کے اندر انسانی حقوق کی تعلیم ہے۔ قالوا لا ضیر، وہ کہنے لگے اب کوئی نقصان نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہمیں تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کم سے کم آخری درجے کا ایمان یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ ایمان دے دے جو 1 منٹ کے اندر ان کا بدل کر ایمان بن گیا، کہ جیسے ہی ان کو پتہ لگا کہ فرعون ہمارے ساتھ یہ کرے گا، تو 1 منٹ پہلے تک کافر تھے، اور 1 منٹ کے بعد مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہوتے ہی آخرت کے اوپر ایمان ایسا زندہ ہوا، کہنے لگے کوئی نقصان نہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ سورہ طٰہٰ میں انہوں نے کہا تھا فَقْدِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون جو کرنا ہے کر گزر، کیا کرے گا؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی ختم کرے گا نا، کر لے۔ انا الی ربنا منقلبون، ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ہر وہ مسلمان جس کے دل کے اندر آخرت کا یقین اور آخرت کا ایمان کھاٹے مارتے سمندر کی طرح دلوں کے اندر زندہ و تابندہ و جاوید ہو، تو ایسے مسلمان اور ایسے صحت مند ایمان والے شخص کو دنیا کے اندر کوئی تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتی۔ وہ کہتا ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بس کے اندر آدمی سفر کر رہا ہو تو کبھی اوپر سے سر لگتا ہے، کبھی کنارے لگتے ہیں، کبھی کوئی پڑوسی تنگ کرتا ہے، کبھی مسافر تنگ کرتا ہے، کبھی بس کھڈے میں گرتی ہے، کبھی آگے سے پاؤں زخمی ہوتا ہے،
لیکن وہ بس سے اترتا نہیں، وہ کہتا ہے کیا کرنا ہے یار، آدھے گھنٹے کا سفر ہے، پھر اتر کے اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے دنیا میں جو کچھ ہوئے ہونے دو یار، کوئی ٹینشن نہیں ہے، رضا بالقضاء، جو اللہ کا فیصلہ اس پر راضی ہے۔ کیا کتنا رہنا، 60 سال 70 سال، وہ بھی اگر صحتیں اچھی رہی تو جا کر، تو بس جو ہوگا پھر آخرت میں دیکھ لیں گے۔ انا نطمع ان یغفر لنا، ہم تو اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے ہمارا رب، خطایانا، ہماری غلطیوں کو، ان کننا اول المؤمنین، کہ ہم ہو جاتے پہلے ایمان لانے والے۔ سابقہ غلطیوں کے اوپر توبہ بھی کر رہے ہیں اور آخرت کا یقین بھی زندہ کر رہے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کی طرف، ان نصر بعبادی، کہ راتوں رات لے کر چلو میرے بندوں کو۔ چلنے کو کہتے ہیں عربی زبان میں مشا یمشی، چلنا، وہی چلنا اگر رات کے وقت ہو تو اس چلنے کو بولتے ہیں اسرا یسری اسران۔ سورہ معراج اور اسراء کے اندر سبحان الذی اسرا بعبدی، جس نے میرے بندے کو رات میں چلایا، تو میرے بندوں کو رات میں لے کر چلیے، انکم متبعون، آپ کی پیروی کی جائے گی۔ اب اس کے اندر سارا واقعہ سورہ طٰہٰ میں گزر چکا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے پلان بنایا کہ لوگ وہ میلے کے اندر گئے تھے، قبطیوں کے زیور لیے کہ ہم ابھی شادی میں رات کو جا رہے ہیں، کسی میلے میں جا رہے ہیں، واپسی آ کے تمہارے زیور عاریتاً لے رہے ہیں، تم کو واپس کر دیں گے، اور راتوں رات نکل گئے۔ اب 6,30,000 بنی اسرائیلی تھے، ان کو لے کر نکلنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو سارے جواسیس کی نظریں ختم ہو جاتی ہیں۔ جتنے جاسوس ملک کے اندر تھے، فرعون کے خاص کارندے، ان کے سب کے سامنے یہ واقعات ہوئے ہوں گے، لیکن بس فرعون کو کان و کان خبر نہیں ہوئی، کیونکہ یہ اللہ کا اصول ہے کہ جب تقدیر کا وقت آ جاتا ہے تو عقل کی چڑیا پرواز کر جاتی ہے۔ آپ عقل و دانش مندی کے کتنے ہی فیصلے کیوں نہ کر لیں، جب لکھت کا وقت آ گیا، تقدیر کا وقت آ پہنچا تو عقل کی چڑیا پرواز کر جائے گی۔ فارسل فرعون، فرعون نے بھیج دیا، فی المدائن، شہروں کے اندر، حاشرین، جمع کرنے والے چپڑاسیوں کو، اور کہنے لگے ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، بلا شبہ یہ ایک بہت چھوٹی سی جماعت ہے۔ کیا کہا؟ لشرذمۃ قلیلون، چھوٹی سی جماعت ہے۔ اب فرعون کو پتہ لگا کہ بھئی یہ تو راتوں رات نکل گئے۔ اب فرعون پورے شہروں کے اندر ندائیں آوازیں دے رہا ہے، اشتہار لگا رہا ہے کہ بھئی یہ بڑی چھوٹی سی جماعت ہے، ہم سے بغاوت کر کے نکل گئی ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، ساتھ ہی اب اس بات کا بھی اعتراف کر رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں بڑا غصہ دلایا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، انہوں نے ہمیں بڑا غصہ دلایا، اور ساتھ ہی اللہ نے رعب ایسا ڈالا ان بنی اسرائیلیوں کا کہ کہہ رہا ہے وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، کہ بھائی آپس کی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو نا اب ڈر بھی لگنے لگا ہے ان سے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے رعب ان کے دلوں میں ایسا ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، سو ہم نے نکال دیا ان کو ان کے باغات اور چشموں سے، وَكُنُوزٍ، اور خزانوں سے، وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور اچھے اچھے معزز رہنے کی جگہوں سے۔ اللہ نے پورا ایسا نظام بنا دیا کہ راتوں رات وہ نکلے، آگے بحر قلزم، پیچھے فرعون، اور فرعون پیچھے پیچھے۔ اب فرعون کو پتا ہوتا کہ میں نکل رہا ہوں تو یہاں پر اپنے چشمے، اپنے باغات، اپنے خزانے، اپنے بہترین بنے ہوئے گھر سب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِیل، اس طریقے سے ہم نے ان ساری چیزوں کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، چنانچہ جب صبح ہوئی تو فرعون نے ان کی پیروی کری۔ مشرقین، سورج نکلتے ہی، اشراق کے وقت فرعون نے ان کی پیروی کری۔ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ، جب دونوں جماعتیں انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب دیکھیں فرعون کے پاس سارے اسباب میسر تھے، اور مسلمان جو تھے آگے بنی اسرائیلی کچھ نہیں تھا ان کے پاس، تو بظاہر اسباب کی دنیا کے اندر چونکہ وہ لوگ تھے تو ان کو تو تھا کہ ہم تو ہر صورت کے اندر جیت ہی جائیں گے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے پاس کچھ نہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے انا لمدرکون، کہ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو دھر لیے گئے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
کلا ہرگز ایسی بات نہیں، ان معی ربی سیہدین، بلا شبہ میرے ساتھ میرا رب ہے جو ان قریب مجھے راستہ دکھلائے گا۔ اور حضور نے کہا تھا لا تحزن ابو بکر، غم نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں پر اللہ کو پہلے ذکر کیا تھا، اپنے آپ کو بعد میں۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو پہلے ذکر کیا اور اللہ کو بعد میں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ میرا رب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے ساتھ، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ وہ اجتماعیت والی ہوگی، وہ انفرادی والی نہیں ہوگی بلکہ اجتماعیت والی ہوگی۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، سو ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کی طرف، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اپنی لکڑی سمندر کو ماریے، فَانْفَلَقَ، سو سمندر پھٹ گیا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ، تو ہر ایک راستہ ایسا بن گیا، كالطود العظیم، جیسے بڑا پہاڑ، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے ملا دیا بعد میں آنے والوں کو، یعنی فرعون کے لشکر کو ہم نے ان سے ملا دیا، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور پھر ہم نے دریا کو مولا کے اپنا عصا مارے موسیٰ، اور دریا مکمل طور پر چلنے لگا، یہ سارے کے سارے ڈوب گئے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، ہم نے موسیٰ اور جو کچھ اس کے ساتھ تھے ان کو نجات دی، وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور جو ان کے ساتھ تھے سب کے سب کو، ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، جو بعد میں آنے والے تھے سب کو غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بلا شبہ اس میں نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثریت ایمان والے نہیں تھے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بلا شبہ آپ کا پالنے والا زبردست رحم کرنے والا ہے۔